ڈونلڈ ٹرمپ کے صدارتی یا وائٹ ہاؤس میں واپس آنے سے پاکستان مسلم لیگ نواز یا پاکستان کے حکمران اور ایون پاکستان پیپلز پارٹی عزت مآب وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب ان کی شکل دیکھنے والی تھی۔ ایک طرف تو احسن اقبال صاحب اپنی پرانی ٹویٹیں ڈیلیٹ کر رہے ہیں اور ٹانگیں کانپ رہی ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی، کیونکہ ان کی تو اگلی باری تھی، انہوں نے سب کچھ مانا۔ تو ان تمام لوگوں کی اس پریشانی کی وجہ ڈونلڈ ٹرمپ کیوں ہے، یہ بات آج میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ خود جو ہے وہ عمران خان کے دوست ہیں، اور اس فیملی فرینڈ شپ کا سب سے زیادہ پتہ کس کو ہے؟ حکمران جماعت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ صحافی پنسل کے ساتھ میں ہوں ذوالقرنین شیخ۔ امریکی صدارتی انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ کیا جیتا؟ پاکستان میں تو ایک طرف خوشی اور پوری دنیا میں خوشی نظر آ رہی ہے، تو پاکستان میں حکمران طبقے کے چہرے لٹکے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، جب ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت کی خبر آئی تو عزت مآب وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب گلگت بلتستان میں ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے، ان کی شکل دیکھنے والی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ یا کیملا ہیرس نہیں ہاری، بلکہ میاں صاحب جو ہے وہ ہار گئے۔ اور پھر اسی دن شام کو جناب بڑے میاں صاحب، جناب میاں نواز شریف صاحب جب لندن سے اپنے ایون فیلڈ کی معروف رہائش گاہ سے نکلے جنیوا جانے کے لیے، کیونکہ ان کی بیٹی مریم نواز صاحبہ وہاں پر علاج کروا رہی ہیں، تو ان کا بھی چہرہ لٹکا ہوا تھا۔ آخر یہ کیوں ڈونلڈ ٹرمپ سے یہ اتنا جو ہے وہ ڈر رہے ہیں؟ ڈونلڈ ٹرمپ کے صدارتی یا وائٹ ہاؤس میں واپس آنے سے پاکستان مسلم لیگ نواز یا پاکستان کے حکمران اور ایون پاکستان پیپلز پارٹی کیوں اتنا ڈری ہوئی؟ اور ڈر کی بھی انتہا دیکھیں یار، مجھے ایک طرف تو احسن اقبال صاحب اپنی پرانی ٹویٹیں ڈیلیٹ کر رہے ہیں، اور ایسے ڈیلیٹ کر رہے ہیں کہ جیسے بس مجھے تو لگتا ہے وہ جو ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہینڈلر ہوگا اس کے سر پہ کھڑے ہو کے تھپڑ ڈیلیٹ کر اس طرح ڈیلیٹ کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف ٹانگیں کانپ رہی ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی، کیونکہ ان کی تو اگلی باری تھی، انہوں نے سب کچھ مانا۔ انہوں نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑی یاری لگائی، 26ویں آئینی ترمیم کے لیے دن رات ایک کیا، بھاگم جہاز پکڑتے تھے، ادھر جا رہے ہوتے تھے، ادھر جا رہے ہوتے تھے۔ اور اگر ڈونلڈ ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں آیا تو اگلی باری کیسے ملے گی؟ تو ان تمام لوگوں کی اس پریشانی کی وجہ ڈونلڈ ٹرمپ کیوں ہے، یہ بات آج میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ وہ وجہ جو ہے، وہ واقعہ جو ہے، ایک واقعہ جس کا راوی جو ہے وہ مشاہد حسین ہے۔ مشاہد حسین بڑے سینئر پولیٹیشین اور ہمارے سینئر صحافی بھائی ہیں، ان کا ہی واقعہ اور جو پوری دنیا نے دیکھا۔ جب عمران خان کو 2018 کے انتخابات کے بعد بطور وزیر اعظم پاکستان منتخب کیا گیا تھا، تو اس وقت پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہت زیادہ فرجائل تھے، بہت منجمد تھے، اور $2 ارب کی امریکی ایڈ آتی تھی پاکستان کو ملٹری کی، وہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے بند کر دی تھی۔ اور یہ وہ ٹائم تھا جب افغانستان کے اندر امریکنز جو ہیں وہ بہت مشکل کا شکار تھے، اور وہ چاہ رہے تھے کہ وہ افغانستان کا حل نکالیں اور یہاں سے جائیں، اور امریکنز اپنی تمام تر ناکامی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پر ڈال رہے تھے، اور ان کو یہ لگتا تھا کہ طالبان جو ان کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں، ان کے ساتھ انٹیلیجنس سے لے کے بہت معاملات میں شاید پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ان کا ساتھ نہیں دے رہی۔ اور ان معاملات کو دیکھتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ، جنہوں نے 2016 کا الیکشن جیتا تھا اور جنوری 2017 میں جب وہ وائٹ ہاؤس آئے تھے، تو ان کی پہلی کچھ بیانات میں سے یہی تھا کہ انہوں نے پاکستان کی جو ملٹری ایڈ تھی $2 بلین کی، وہ روک دی تھی۔ اس دوران ایک سال بعد جب پاکستان میں انتخابات ہوتے ہیں اور عمران خان صاحب وزیر اعظم بنتے ہیں، اور ان کے وزیر اعظم بننے کے بعد جولائی 2019 میں 22 جولائی ایگزیکٹ شاید مجھے ڈیٹ جو یاد آ رہی ہے، اس میں عمران خان صاحب جاتے ہیں امریکہ کے دورے پر، اور وہاں پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ ان کا بڑا پرتپاک استقبال کرتے ہیں۔ اور یہ وہ وقت ہے جب انڈیا اور امریکہ بہت کلوز آئے ہوئے ہیں، اور انڈیا امریکہ جو ہے اس کے بزنس مین اور انڈیا اور امریکہ کے درمیان بزنس ٹائز، نریندرا مودی پہلے 1-2 وزٹ کر چکے تھے۔ سو اس وقت پوری دنیا، ویسٹ اور انڈیا، ہر کسی کو یہ بہت بڑا سرپرائز ملا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے عمران خان کا بطور پاکستانی وزیر اعظم وائٹ ہاؤس کے اندر ایک پرتپاک استقبال کیا۔ اور جو بڑی بات تھی یعنی کہ پریزیڈنٹ بل کلنٹن نے اپنے ایک دور میں یہ بات کی تھی، کسی امریکی صدر نے وائٹ ہاؤس کے اندر عمران خان کے ساتھ بیٹھ کر ایک بات کی کہ وہ کشمیر کے معاملے پر ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، اور وہ کریں گے اگر یہ کہیں۔
اور یہ ایک بہت بڑی ڈپلومیٹک اچیومنٹ تھی عمران خان کی. اب یہ تو ہے ڈپلومیٹک یا اوریجنل باتیں, اور یہاں پر ایک واقعہ ہوتا ہے. دیکھیں وائٹ ہاؤس کے اندر جب بھی کوئی ایسا حکمران کوئی بھی کسی ملک سے آتا ہے تو اس کو اوول آفس میں وائٹ ہاؤس جو ہے, کہنے کو وائٹ ہاؤس ہے جہاں پر امریکی صدر رہتا ہے اور امریکی صدر کے دفاتر بھی ہیں. سو یہ لوگ جو حکمران جاتے ہیں ان کو وائٹ ہاؤس کے دفاتری ایریا میں, اوول آفس پریزیڈنٹ آف امریکہ کا ہے, وہاں پر جو ہے ملاقات ہوتی ہے, وہیں سے پہ میڈیا سے بات ہوتی ہے اور یہ سارا معاملہ یہیں نپٹایا جاتا ہے. لیکن عمران خان ان چند حکمرانوں میں سے تھے جن کو اس میڈیا بریفنگ کے بعد فرسٹ لیڈی جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو بیوی ہیں میلینیا ٹرمپ, انہوں نے خصوصی دعوت دی اور ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان کو اپنے رہائشی ایریا میں لے گئے جہاں آپ کی تصویریں آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے, یہ تصویریں ہیں. اور اس وقت یہ کمپیریزن کیا گیا تھا کہ نریندرا مودی جب آئے تو ان کے ساتھ جب دیکھیں جو خارجہ پالیسی ہوتی ہے یا حکمران جب ملتے ہیں مختلف ملکوں کے صدور وزیر اعظم جب ملتے ہیں تو ان کے ملنے کا طریقہ, ہاتھ ملانے کا طریقہ, کھڑے ہونے کا طریقہ, یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ان کو ملنے والے نے کس طرح جو ہے وہ استقبال کیا, وہ کتنا اس کے قریب ہے. سو یہ دو تصویریں ہیں جو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ نریندرا مودی اسی سال جب وائٹ ہاؤس میں گئے تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہیں, اور فرسٹ لیڈی جو ہے میلینیا ٹرمپ وہ اپنے خامد ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کھڑی ہے اور نریندرا مودی سائڈ پہ. جبکہ عمران خان جب گئے ہیں تو وائٹ ہاؤس کے اندر وہ ایک درمیان میں کھڑے ہیں اور ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ خود ہیں اور دوسری طرف میلینیا ٹرمپ ہے. اس بات کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میلینیا ٹرمپ سے لے کے انہوں نے کچھ سیلفیز بھی بنوائی تھی, تصویریں بھی بنائی. ڈونلڈ ٹرمپ خود جو ہے وہ عمران خان کے دوست ہیں, اور اس فیملی فرینڈ شپ کا سب سے زیادہ پتہ کس کو ہے؟ حکمران جماعت ہماری مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کو. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب 2020 میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ صدر نہیں رہے تھے اور ایک واقعہ وہاں پر ہوا تھا کہ جناب وہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ کے سپورٹرز نے جو ہے جب انتخابات میں جو بائیڈن جیتے تھے تو انہوں نے ان کی طرف سے کچھ حرکات کی تھی, اور اس وقت عمران خان وزیر اعظم ضرور تھے پاکستان میں, اور جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز صاحبہ اور نون لیگ کی قیادت, انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو اتنا ایک پبلکلی, اتنا ایک ٹویٹر پہ احسن اقبال, آپ دیکھیں نا, ان کو یہ لگا تھا کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے بالکل دوبارہ تو کبھی صدر ہی نہیں بنے گا, اور ان کے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ یہ کچھ ہوگا. اور انہوں نے پھول لتاڑا دیا عمران خان کو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملا کر اور ڈونلڈ ٹرمپ کو عمران خان کے ساتھ ملا کر, اور اب یہ ہو گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پھر وائٹ ہاؤس میں آنے لگے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ تو میری طرف سے آنسر بالکل سٹریٹ فارورڈ ہے, کیوں نہیں اور ہاں, کیوں نہیں اور ہاں. اور دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ ایسا کچھ کرنا چاہیں گے؟ تو میرا پھر جواب ہاں میں ہے. اس کی وجوہات کیا ہے؟ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایک ایسے امریکی حکمران ہے جو ان کی اسٹیبلشمنٹ یا جو روایتی پولیٹیشین نہیں ہے, نہ ڈیموکریٹ سینس میں نہ ریپبلکن سینس میں, وہ ہمیشہ آؤٹ آف دا باکس سوچتے ہیں. اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کے پہلے صدارتی دور میں, آپ تو غیر وہ زیادہ کانفیڈنٹ ہوں گے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو, وہ جو امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بڑا ٹف ٹائم دیتے ہیں. سو ڈونلڈ ٹرمپ جو وائٹ ہاؤس میں واپس آئے ہیں, اور وائٹ ہاؤس میں اب کی ان کی واپسی میں اور 2016 کے انتخابات میں جو وہ آئے تھے, ایک فرق ہے. 2016-17 میں ان کے بیانات جو تھے وہ ان کو اینٹی مسلم سینس میں لائے رہے تھے, اور امریکہ کے اندر موجود جو 5% مسلمان ووٹرز ہیں وہ اتنے زیادہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حامی نہیں تھے, اور ان مسلمانوں میں پاکستانی کچھ زیادہ نہیں تھے. لیکن اب جب انتخابات ہوئے ہیں تو ان انتخابات میں جتنے بھی 5% سے زیادہ مسلمز ہیں, پاکستانی ہیں, انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو بڑا بج گج کے جو ہے وہ سپورٹ کیا. اور اس بات کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ خود واقف ہیں, انہوں نے ایک اسلامک سینٹر بھی جو ہے وزٹ کیا, اور جو وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ اب جنگیں ختم کریں گے, جس میں ظاہری بات ہے ان کا اشارہ جو ہے وہ غزہ یعنی کہ اسرائیل اور جو فلسطین اور حزب اللہ کی جنگ ہے اس کو ختم کرنے کی بات ہے. تو ان تمام معاملات کو لے کر وہ مسلمز کی اس دفعہ ہمدردی حاصل کر سکیں, اور امریکہ کے ان انتخابات میں 5% سے زیادہ جو مسلمانوں کے وہاں پہ ووٹرز ہیں اور اسپیشلی پاکستانی ہیں, ان کی میجورٹی نے ڈونلڈ ٹرمپ کو سپورٹ کیا. تو ڈونلڈ ٹرمپ کیوں نہیں چاہیں گے کہ وہ عمران خان کے لیے کچھ کریں؟ اور اگر امریکی صدر یہ چاہے
कि वो किसी ऐसे शख्स को जो कि पाकिस्तानी जेल में पड़ा हो बगैर किसी क्या है ना कुछ उसने किया भी ना हो और अवामी पॉपुलैरिटी भी हो और अमेरिकी सदर को ये लगे कि उस इस एक्ट से अमेरिका में तो हो गई होगा, पाकिस्तान के अंदर जो है वो पॉपुलैरिटी उसको पसंद करेगी, तो वो क्यों नहीं चाहेगा। और इस बात का सबसे ज्यादा जिसको कंफर्म पता है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, क्योंकि उनको याद होगा कि जब उनको सदर मुशर्रफ साहब ने कू के बाद जेल में बंद किया था तो उनको वहां से छुड़वा कर सऊदी अरब भिजवाने में उस वक्त के अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन ने क्या किरदार अदा किया था। सो डोनाल्ड ट्रंप कम अज कम ये जो सोच रहे थे, ये जो वारियां लगा के बैठे थे कि कप्तान जो है वो जेल रहेगा, कप्तान हिलेगा नहीं, कप्तान को हिलने नहीं देंगे, अब क्या करें, बेचारों के पास कुछ हल नहीं था। वरना तो ये फॉर्म 45 47 49 कुछ ना कुछ तो अमरीकी इंतखाबात में करते और डोनाल्ड ट्रंप को आने न देते। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अब ये हकीकत बन चुके हैं कि वो अब अमेरिका के अगले सदर हैं और वो अमेरिका के अगले सदर 4 सालों के लिए अमेरिका के स्याह सफेद के मालिक हैं। और उनके बारे में एक बात भी कंफर्म है कि वो अमेरिकी स्टैब्लिशमेंट की लाइन पर नहीं चलते और वो हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। और आपको याद होगा कि मैंने कुछ दिन पहले ये बात की थी कि किस तरह मियां शहबाज शरीफ ने तूफानी दौरे किए थे सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान से और कतर के अमीर से मुलाकातें करने की। उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप इन दोनों के जाती दोस्त हैं और शहबाज शरीफ चाह रहे थे कि उनको किसी तरह बचत हो जाए। सो बचत तो अब नजर नहीं आ रही। और मुझे यूं लगता है कि कप्तान जिसको जेल में रखने की बड़ी तैयारियां की गई थी, कप्तान जिसको पाकिस्तानी पॉलिटिक्स से दूर रखने की बड़ी तैयारियां की गई थी, कप्तान जिसको ये सोचा जा रहा था कि वो शायद जेल में ही ये उसका जो है वो रख रख के उसको तोड़ लेंगे। सो दो चीजें बड़ी कंफर्म हुई हैं। एक तो कप्तान के बारे में ये जो प्रिसेप्शन थी पाकिस्तान की अशराफिया नुमा पॉलिटिशियंस को, जिनको ये लगता था कि उन्होंने बड़ी जेलें काट ली हैं। जरदारी साहब कहते थे कि वो 10 साल अंदर रहे हैं, मियां नवाज शरीफ साहब भी कहते थे मैं भी अंदर रहा हूं, ये जो जेलें काटी हैं ये तो कप्तान नहीं काटेगा। कप्तान ने काट ली। कप्तान ने ये तो साबित कर लिया कि वो 1 साल से ज्यादा अरसे से जेल में पड़े हैं, उनको इससे फर्क नहीं पड़ता। और जेल में रहने का भी डिफरेंस है, मतलब जिस तरह की जेलें इन्होंने काटी और जिस तरह की जेल कप्तान काट रहा है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। सो कप्तान ने एक तो ये साबित कर दिया कि वो जेल काट सकता है। और अब अगर पाकिस्तान को अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई थोड़ा सा प्रेशर आ गया तो क्या पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट उसको बर्दाश्त कर सकती है? ये एक अहम सवाल है जो कि मेरे खाते में नहीं कर सकती और अब उन्हें कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। और अगर वो जो फर्क एक और है वो ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब चले गए थे, कप्तान की इस चले गए थे वहां पे, वो क्या पॉलिटिक्स करते, हिल नहीं सकते थे। कप्तान एक ऐसी चीज है, अगर वो जेल से बाहर आया किसी दुनिया के मुल्क में आप उनको रख, अव्वल तो वो जाएगा नहीं, अगर जाएगा भी सही कहीं पे भी हुआ, उसकी पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में रोकने के कोई चांसेस नहीं है। और अगर कप्तान की या इमरान खान की पॉपुलैरिटी रुक सकती थी तो वो थी परफॉर्मेंस पे, जो कि बिल्कुल नजर नहीं आई। आपने पाकिस्तान में आम आदमी का जीना दो भर कर दिया है, महंगाई ने कमर तोड़ दी है। कोई एक फैसला बताएं जिसमें आम आदमी कहे नहीं जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब की दौर की हुकूमत ने बड़ा अच्छा किया। सो ये तमाम चीजें जो है वो कप्तान की फेवर में जा रही हैं। फिर एक बार कि लटके हुए मुंह शरीफ बिरादरान के, लटके हुए मुंह बिलावल भुट्टो जरदारी के, मुझे तो वो बीबीसी का उनका इंटरव्यू याद आ रहा है जिसमें ट्रम्प डिड दिस, अब भुट्टो आ गई बारी ट्रम्प थी। और मुझे यूं लगता है कि ट्रम्प के आने के बाद अब कोई आउट ऑफ द बॉक्स ट्रम्प जो है जरूर कदम लेंगे। और जिस तरह पाकिस्तानी और मुस्लिम कम्युनिटी ने उनको अमेरिका के अंदर इंतखाबात में सपोर्ट किया है, तो ट्रंप के बारे में बहुत सी और ऐसी चीजें हैं जिनसे मैं भी इख्तलाफ करता हूँ, लेकिन उनके बारे में एक चीज मशहूर है कि वो दोस्ती यारी बड़ी निभाते हैं या कोई एहसान तो वो बड़ा निभाते हैं। सो मुझे यूं लग रहा है कि पाकिस्तानी कौम को या पाकिस्तानियों को कप्तान अब जेल में रखना बहुत मुश्किल होगा। शुक्रिया।